چاہے آپ نواز شریف کے نقاد ہوں یا ایک موطرف، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نواز شریف کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، مگر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس ووٹ بینک کو توڑنے کے لیے لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، مگر ماضی قریب کے ایک خاص واقعے تک اس ووٹ بینک کو وہ قوتیں مکمل طور پہ توڑ نہیں سکی تھیں۔ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف کو ہٹایا گیا، پوری کوشش کی گئی کہ ان کا ووٹ بینک ڈسٹارٹ کیا جائے۔ 12 اکتوبر سن 99 کا جو واقعہ ہوا، گو کہ غلطیاں نواز شریف صاحب کی اپنی ہی تھیں، تاہم یہ کوشش کی گئی کہ نواز شریف کو دوبارہ کبھی سیاست میں سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن قسمت کی دیوی کچھ ایسی مہربان تھی کہ 2006 میں ہونے والا میثاق جمہوریت اور اس کے بعد ہونے والا NRO، اس نے نواز شریف کے لیے پاکستانی سیاست میں راہیں ہموار کی۔ پھر زرداری دور میں اسی پاکستان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ نواز شریف جس کا ووٹر توڑنے کی سر توڑ کوششیں کی گئیں، وہ عدلیہ بحالی تحریک میں بہت ڈائنامک رہا، اتنا ڈائنامک کہ پاکستانی عوام کو دوبارہ سے اس کی یاد ستانے لگی، اور چند سال بعد 2013 میں وہ دوبارہ ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوا۔ پھر اس کے معاملات ایک بار پھر سے اسے کمزور کرنے والوں کے ساتھ مبینہ طور پہ خراب ہوئے، جس کی قیمت اسے چکانا پڑی، اور 2017 میں اسے نااہل ہونا پڑا۔ نااہلی کے باوجود بھی نواز شریف کا ووٹ بینک لوگ نہیں توڑ سکے، اتنا مضبوط ووٹ بینک تھا۔ مگر ایک واقعہ 5 سال بعد ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے نواز شریف کے دہائیوں طویل ووٹر کو، ڈیکیڈز اولڈ ووٹر کو بھی نواز شریف اینڈ کمپنی سے مایوس کر دیا۔ وہ واقعہ تھا عمران خان کو ہٹانے کی کوشش، جسے ہم جانتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے نام سے۔ 11 اپریل 2022 کی رات تک نواز شریف اور اس کی پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان میں اتنی ہی مقبول تھی، کم و بیش اتنی ہی مقبول تھی جتنی 90 کی دہائی میں یا 2013 کے انتخابات سے پہلے۔ لیکن یہ واقعہ جس کے ذریعے کوشش کی گئی کہ عمران خان کو کمزور کیا جائے، اس کے نتائج کچھ 180 درجے مختلف دکھائی دیے، اور بجائے اس کے کہ عمران خان کمزور ہو، نواز شریف خود کمزور ہو گیا۔ اگر آج سے 10 ماہ پہلے چلے جائیں تو عوام عمران خان کی پالیسیز سے ناخوش تھے۔ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت تھا، لگ رہا تھا کہ عمران خان سے لوگ بہت متنفر ہیں، اور ممکن ہے کہ آئندہ اگر انتخابات ہوں تو دوبارہ قوم کو اور ہمارے اداروں کو نواز شریف کی یاد ستائے۔ 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم حلف تو لے لیا، مگر سامنے کھڑا بحران اسے شاید آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے، اور ہر گزرتے دن، ہر گزرتے ہفتے، ہر گزرتے مہینے کے ساتھ اپنے اور اپنی پارٹی قائد کے لیے مزید مسائل کھڑے کیے۔ معیشت سنبھلی نہیں، پیٹرول کی قیمتوں کا مسئلہ رہا، چینی کا بحران بھی آتے آتے بچا، گندم کا بحران حال ہی میں ٹلا ہے، اور آج 10 ماہ گزرنے کے بعد جب ہم فروری 2023 میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف حکومت نے نواز شریف کا ووٹر مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے۔ لوگوں میں جو اس حکومت کے لیے ریزنٹمنٹ ہے، جو ان کی پالیسیز سے اختلاف ہے، لوگ اتنے متنفر ہیں کہ اب میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ایک زمانے میں کٹر نون لیگی ہوتے تھے، یا یوں کہہ لیں کٹر پٹواری ہوتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد اور ان کی پالیسیز کے بعد میں نے ذاتی طور پہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دم کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے فیل کیا ہے، اور اس دن سے فیل کیا ہے جس دن سے شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم اب چارج لیا ہے، اور بار بار شہباز شریف کو پش کرتے رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں۔ لیکن بیچ میں ایک بڑی زیرک شخصیت آتی ہے جو شہباز شریف کو الیکشن میں داخل ہونے سے روک لیتی ہے، اور اس شخصیت کا نام ہے سابق صدر آصف علی زرداری۔ زرداری صاحب کی مکمل کوشش ہے کہ یہ سسٹم چلے اور شہباز شریف بطور وزیر اعظم فنکشن کرتے رہیں، اس لیے نہیں
کہ شہباز شریف کی خیر خواہی میں، اس لیے کہ نون لیگ اس سے مزید کمزور ہو اور آنے والے انتخابات میں زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی کی جگہ بن سکے۔ شہباز شریف صاحب تو ان چیزوں کو گیج نہیں کر پا رہے، لیکن نواز شریف 7 سمندر پار بیٹھ کے اس پوری سچویشن کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں صاحب سے خاصے ناراض ہیں۔ ان کا ایک کنسرن ہے کہ وہ ووٹ بینک جو شہباز شریف کے آنے کے بعد، حکومت میں آنے کے بعد ٹوٹا ہے، بدترین طور پہ متاثر ہوا ہے، اسے ریسٹور کون کرائے گا؟ کیا زرداری صاحب کرائیں گے؟ نہیں، کرانا ہے تو شہباز شریف صاحب نے کرانا ہے، مگر ایسا کوئی ریلیف ہے نہیں جو شہباز شریف صاحب قوم کو ایکسٹینڈ کر سکیں۔ جنیوا میں آپ کو خبر دیتے جاتے ہیں کہ جنیوا میں جو ملاقات ہوئی ہے، آف دا ریکرڈ ملاقات شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ہوئی ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی شہباز شریف کو کہا ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ میرا روٹھا ہوا ووٹر مجھ تک واپس آئے، میرے پاس واپس آئے وہ ڈیزرٹڈ ووٹر جو تم نے اور تمہاری اس حکومت نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، جس کا تباہیہ پھیر کے رکھ دیا ہے، جس کو خود سے اتنا متنفر کر دیا ہے کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ شہباز شریف میرا ووٹ بینک لوٹاؤ، یہ وہ کمانڈ ہے جو نواز شریف صاحب مستقل طور پہ جنیوا میٹ کے بعد دے رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس انڈیکیٹر کو فیل بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس بار ضرورت سے زیادہ نالاں ہیں۔ نواز شریف صاحب کی اس میں غلطی اتنی نہیں ہے جتنی شہباز شریف صاحب کی ہے، مگر نواز شریف صاحب یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کاش انہوں نے کرپشن نہ کی ہوتی، کاش عوام کا پیسہ نہ لوٹا ہوتا، اور آج مورلی عمران خان کے برابر ملک کے اندر کھڑے کیمپیننگ کر رہے ہوتے، تاکہ عمران خان کا جو گراف اوپر جا رہا ہے یہ اسے نیچے لا کے اپنا اوپر لے کے جا سکتے۔ مگر ہائے تو ہائی وہی کہ ہائے کاش میں نے کرپشن نہ کی ہوتی۔